اچھا بچوں، اس میں آپ سے جو آپ سب کو آن لائن بلانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ فائنل پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے. آپ لوگوں کے ایل ایم ایس کے اوپر رسپانس شو ہو رہا ہوگا فائنل پروجیکٹ کے نام سے. اس کو آپ نے رسپونڈ دینا ہے. وہاں پر جسٹ آپ نے جیسے لاسٹ ٹائم اسائنمنٹس کا آپ ہیوی فائلز ہوتی تھی تو آپ وہاں پر جسٹ فیڈ بیک دیتے تھے. اب یہ آپ نے میں نے وہاں پر بھی لکھ دیا، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا. ایم ایس ورڈ میں آپ نے پروجیکٹ بنانا ہے اور فونٹ سائز آپ کا 12 اور جسٹیفائڈ کا مطلب سمجھتے ہیں میں نہیں تو میں آپ کو نا ایک دفعہ بتا دیتا ہوں ان چیزوں کا کیا مطلب ہے. میں کوئی ایک فائل کھولتا ہوں اور میں اس کی اسکرین شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. یہ میں نے اسکرین شیئر کی ہے آپ کے کورس آؤٹ لائن کی. آپ نے اس میں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ جیسے میں بتا رہا تھا فونٹ یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اس کے اندر اسپیسنگ یہاں سے سیٹ کرتے ہیں آپ. ٹائمز نیو رومن فونٹ 12 کا فونٹ لگانا ہے. یہ جو آپشن ہے یہاں پر کلک کریں گے تو یہ جسٹیفائی لکھا ہوتا ہے. اس میں یہ کہ آپ کی وہ لائنیں ایک طرح سے برابر ہو جاتی ہیں اور اسپیسنگ یہاں سے آتی ہے. یہ دیکھیں گے تو اس میں 1.5 کی آپ نے اسپیسنگ لگانی ہے. ٹھیک ہے، 1.5 کی اسپیسنگ، 12 کا فونٹ، ٹائمز نیو رومن اور ٹائٹل بھی دینا ہے تو آپ نے جسٹ بولڈ کرنا ہے اس کو آپ نے 14 یا 16 کا فونٹ نہیں لگانا. ٹاپ کے اوپر اپنا نام لکھیں گے آپ، اپنا آئی ڈی وغیرہ، اپنا سمیسٹر اور ٹیچر کا نام میرا سارا لکھنے کے بعد. اور اب آپ نے اس میں لکھنا کیا ہے؟ آپ نے اس میں یہ لکھنا ہے جیسے یہ آپ کا ٹاپکس ہیں جو آپ نے پڑھے. یہاں پر تو چونکہ مکس لکھا ہوا ہے، یہ جیسے آپ نے پی سی 1 میں پڑھا. اس کی بجائے آپ یہ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو لیکچرز دیے، لیکچر وائز جو آپ کے ایل ایم ایس کے اوپر مٹیریل ہے آپ نے اس کو ٹاپک وائز لکھنا ہے. اچھا یہ سب آپ اوپن ایگزام ہے، آپ اس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کاپی نہیں کرنا. جس بھی اسٹوڈنٹ کا کسی دوسرے کے ساتھ کوئی بھی مٹیریل کاپی ہوا، پلیجرائزڈ مٹیریل ہوا تو دونوں کو ہی کوئی مارک نہیں ملے. یہ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. اس لیے اس طرح کی کوئی مسٹیک نہ کرے کسی کا بھلا کرنے کی، وہ اپنا نقصان کر دے گا. اپنے الفاظ میں لکھنا ہے جو بھی لکھنا ہے اور 100% آپ نے کسی دوسرے کو بتانا بھی نہیں ہے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں اس میں، کیونکہ یہ سافٹ ویئر سے رن ہونا ہے. ایم ایس ورڈ کی فائل آپ سے اسی لیے مانگ رہا ہوں کہ اس کو ٹرنٹن پہ چیک کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا پلیجرزم آ جائے گا کس نے کس کے ساتھ کاپی کیا ہوا ہے. دوسری بات، نیٹ سے بھی کوئی چیز کاپی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے نیٹ سے کوئی چیز کاپی کرنی ہے تو آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں ری رائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ری رائٹ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل کوئی ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ کیمسٹری از لائف، تو آپ نے اس کو ایز سچ نہیں لکھ دینا. ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں پہ نیٹ کے اوپر آپ کا مٹیریل کسی نے ڈالا ہوا ہے. آپ بے شک اس کو ویب سائٹ سے دیکھیں، آپ اس چیز کو دیکھیں کسی بھی مٹیریل سے، کسی تھیسس سے، کسی ریسرچ پیپر سے، لیکن آپ کا جو بھی مٹیریل ہے وہ کسی کے ساتھ کاپی نہیں ہونا چاہیے، آپس میں بھی کاپی نہیں ہونا چاہیے اور نیٹ پہ بھی. 100% نہیں ہو سکتا ایسا. اس کے ریزن یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں وہ ہم نے ایز سچ ہی لکھنی ہوتی ہے. کیمسٹری کی ٹرمز ہیں، کچھ ایکویشنز ہیں، کچھ فارمولاز ہیں، ان کے لیے ایک لمٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 18% تک نا. تو اتنی کو میں لمٹ الاؤ کروں گا، وہ بھی اگر آپ اپنے الفاظ میں، اور جس کی لمٹ جتنی کم آئے گی اس کو اتنے زیادہ مارکس ملیں گے. ایک تو یہ اسٹینڈرڈ آپ کو بتا دیا مارکنگ کا، مطلب 18% تک ہے ایکسیپٹیبل، قابل قبول. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ لمٹ کو ٹچ کریں. فار ایگزامپل کسی کا 2% آتا ہے، 4% آتا ہے، تو اس طرح سے آپ لوگوں کے مارکنگ کی گریڈنگ ہوگی. یہ تو ہو گیا پلیجرزم کے پوائنٹ آف ویو سے. اب اگلی بات کہ آپ نے اس میں لکھنا کیا ہے اور اس کی جو کسی بھی مٹیریل کی کتنی ورتھ ہے اس کی بیس پہ کیا کرنا آپ نے، وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جتنا بھی کورس پڑھا ہے، یہ اپلائیڈ والے بھی سن لیں اور
प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 1 वाले दोनों बच्चों को। आप लोगों ने जो भी टॉपिक वाइज पढ़ा, आपने वो टॉपिक लिखना है, ऊपर उसका नाम, टाइटल। उसके बाद आपने उसमें लर्निंग आउटकम्स आपके क्या आए। लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, अगर लेट्स को स्टार्ट ही करते हैं हम एटम मॉलिक्यूल पे, तो आप उसके लर्निंग आउटकम में ये लिखते हैं कि हमें केमिस्ट्री की समझ आई, हमें एटम और मॉलिक्यूल का कंसेप्ट क्लियर हुआ इस टॉपिक से, और टीचर से हमने ये डिस्कशन की। आपने अपने अल्फाज में एक स्टोरी राइटिंग जैसे होती है, इस तरह से एक रिपोर्ट राइटिंग होती है, वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने उसकी हमारी लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में उसकी क्या एप्लीकेशन है टॉपिक वाइज। तो ये तकरीबन आपके 8-10 पेज बनेंगे। तो इस तरह से आपने एक फाइल बना के MS वर्ड पे वो आपने मुझे ईमेल करनी है, ठीक है। और ये आप 14 तारीख तक कर सकते हैं, 5 बजे तक, और आपके पास अभी है 1 हफ्ता है। तो इसमें आपने ये रिपोर्ट सबमिट करवानी है। आपने अपने अल्फाज में जो आपने इस सब्जेक्ट में लर्निंग ली, आपने सिर्फ वो लिखनी है रिलेटेड टू कोर्स कंटेंट, ठीक है। टॉपिक वाइज आप उसमें जाएंगे, आप उसमें जस्ट बताएंगे कि जब ये टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ मैंने आपको असाइनमेंट्स भी ऐसी दी हैं जिसमें आपको इन चीज़ों का पता चल गया। जैसे फॉर एग्जांपल रेडॉक्स की अगर बात करें तो वो आपको पहले ही पता है कि आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन के एवरीडे लाइफ में क्या है, और आपने उससे लर्निंग क्या ली। आपने इलेक्ट्रोलिसिस में क्या सीखा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या सीखा, उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपका क्या, मतलब ये कोई लंबियाँ स्टोरियाँ नहीं है कि आप 2-2 पेज क्या एक एक टॉपिक पे 2-2 पेज बनाएं। बेशक 4-4 5-5 लाइनों का आप काम करें, लेकिन उसका वर्थफुल और हेल्दी मटेरियल हो, इंग्लिश अच्छी हो, इंग्लिश की मिस्टेक ना हो। ये आपकी तैयारी एक तरह से आपका फाइनल प्रोजेक्ट में जब आपने रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है या थीसिस लिखना होता है, तब भी आपने इन चीज़ों को लर्निंग करनी होती है। तो आपकी इस फाइनल में, और चूंकि ये फाइनल है, इसके फाइनल के एग्जाम्स हैं, तो उसमें ये चीज़ शामिल है। इस रिपोर्ट की कितनी वर्थ है वो आप भी समझते ही हैं। और आप लोगों ने इसमें प्लेजरिज्म का मैंने आपको बता दिया, कुछ बच्चे नए हैं, मैं दोबारा बता दूं। प्लेजरिज्म मीन आपका आपस में भी कॉपी नहीं होना चाहिए और इंटरनेट से भी किसी के साथ कॉपी नहीं होना चाहिए। आपके अपने अल्फाज में आपने अपने लर्निंग आउटकम टॉपिक वाइज कि किस किस टॉपिक से, कुछ जर्नल टॉपिक मिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्पर थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, या आप इनका बता सकते हैं कि आपने चूंकि मेरे लेक्चर सारे अटेंड किए हैं, एक एक लेक्चर सुना, ऑनलाइन में भी मैंने हर टॉपिक का साथ साथ बताता रहा कि इसका हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। एवरीडे लाइफ में लाजमी नहीं नजर आए, केमिस्ट्री साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी एप्लीकेशन क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपने रेडॉक्स पढ़ी है, तो उसकी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलिसिस में और इन चीज़ों में काफ़ी कुछ टॉपिक्स की एप्लीकेशन हमने पढ़ी है, कुछ की हमने एप्लीकेशन नहीं पढ़ी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने इसका कहाँ इस्तेमाल होता है। मटेरियल इतना ज़्यादा सर्च नहीं करना, सिर्फ आपने एक दफ़ा सारा अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको मेरा पूरा सिलेबस याद है, तो ये लिखना आपके बाएं हाथ का खेल है। इवन आप ज़ुबानी भी लिख सकते हैं। अच्छी इंग्लिश लिखें और अच्छा मटेरियल लिखें, तो उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बता दिया, कॉपी नहीं होना चाहिए, जितना कम प्लेजरिज्म होगा उतने ज़्यादा मार्क्स प्लेजरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी मटेरियल की वर्थ कितनी है, कितना अच्छा मटेरियल लिखा है, उसकी बेस पे भी आपकी जजमेंट होगी। और दूसरा आपकी अपनी जो एक मेंटल कैलिबर है कि आपने किसी चीज़ को कितना परसीव किया, इसमें आप लोग डिस्कशन ज़रूर करें आपस में, नेट से भी, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, लेकिन कॉपी नहीं करनी। कॉपी चेक होना है, MS वर्ड पे बनाना है, हैंड रिटन नहीं, स्कैन कॉपी नहीं है, MS वर्ड पे। किसी के पास कंप्यूटर का इशू है, कोई भी इशू है, वो उस इशू को रिजॉल्व करे, फिक्स करे, और MS ऑफिस पे ये मुझे फाइल चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ अप्लाइड के बच्चों की तरफ, उनका तो टोटली अप्लाइड का था, सारा कुछ ही अप्लाइड साइंसेज ही है। तो आप लोगों ने अप्लाइड वालों, आप लोगों ने उसको हमारा जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो लिखें, और अप्लाइड चूँकि वो आपका है सिलेबस अप्लाइड का, तो आप बता दें कि इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। कुछ चीज़ें हमने कोर्स में कवर की हैं, अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा मिलता है जो कोर्स में डिस्कस नहीं हुआ लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसकी एप्लीकेशन है, जैसे एग्जाम्पल मैं दूँ, अगर कोल की एग्जाम्पल दूँ या पोल्यूशन की एग्जाम्पल दूँ, आपने पोल्यूशन पढ़ा, कोल पढ़ा, डिटर्जेंट पढ़ा, आपने उसका एमल्सीफायर पढ़े, इनकी इंपॉर्टेंस है, हमने काफ़ी चीज़ों को कवर किया। लेकिन अगर आप कोई और भी पॉइंट आपको कोई मिल जाता है, तो उसका आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। ये नहीं है कि जनाब ये हम बताएँगे, क्योंकि वो उस टाइम आपका पेपर नहीं ले रहा। कि अगर आपने को पॉइंट मिल जाता है, आपको नेट से मिल जाता है, किसी स्लाइड से मिल जाता है, किसी रिसर्च पब्लिकेशन से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसर्च पब्लिकेशन में जाते हैं, PC1 वालों के लिए भी बात है, अप्लाइड वालों के लिए भी,
اگر آپ وہاں پر سرچ پبلیکیشن میں جاتے ہیں کہ ریویو آرٹیکل میں دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے اگر ریڈاکس کی یا اپلائیڈ کی یا پولوشن کی یا کوئی بھی چیز ہم نے پڑھی، تو وہاں پر جا کے پتہ چلتا ہے جی فار ایگزامپل یہ والی چیز جو ہے آج کل فلانے ایک کوئی سینسر بنا ہوا ہے، کوئی بایو سینسر ہے، اس میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہے. تو یہ ایک نئی بات آپ نے بتائی جو ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس نہیں کی تھی، اور ہمارے اسائنمنٹس میں بھی وہ چیز کور نہیں ہوئی. لیکن آپ نے اگر وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے وہاں پر لکھ دیا تو شیورلی یو ول گیٹ دا بینیفٹ. ٹھیک ہے، جتنے زیادہ لرننگ آؤٹ کمز آپ لکھیں گے کہ ہم نے اس چیز سے کیا سیکھا اور اس کی کیا اپلیکیشن ہے، اتنا زیادہ آپ کا مٹیریل اچھا ہوگا. منیمم نمبر آف پیجز جو ہیں اور میکسیمم نمبر آف پیجز کے چکر میں نے آپ کو اس لیے نہیں ڈالا کہ اس میں پھر بچے گپ مارنے شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر سے مٹیریل نکالتے ہیں. لیکن جتنا زیادہ مٹیریل ہوگا، لیکن رچ مٹیریل، اپنے الفاظ میں لکھنا، اگین کوئی کاپی نہیں. کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے بتائیں. جی ہاں نہیں آپ جتنا زیادہ دیکھیں، جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے، لیکن گپ نہیں. جتنا کم لکھیں گے لیکن اگر مٹیریل پورا ہے، باتیں پوری ہیں، تو اٹس اوکے. میں یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ اس طرح سے میئرمنٹ نمبر آف پیجز پہ میئرمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی فونٹ بھی میں نے اسی لیے ڈیفائن کیا کہ زیادہ پیج کرنے کے چکر میں اور اسپیس لائننگ کے چکر میں لوگ پھر اپنے نمبر آف پیج بڑھانے کی کوشش کر دیتے ہیں. 12 کا فونٹ لگانا ہے، ٹائمز نیو رومن اور 1.5 کی اسپیسنگ، اور جسٹیفائی کر کے آپ نے لکھنا ہے پیراگراف فارم میں، اسٹوری رائٹنگ کی فارم میں لکھنا ہے. اور ہر ٹاپک کے نیچے آپ اس کے 2 پیراگراف بنیں گے، ایک لرننگ آؤٹ کمز کا اور ایک اس کی اپلیکیشن کا. ہر ٹاپک کے نیچے ٹاپک لکھتے جائیں اور اس کے نیچے اس کی یہ 2 چیزیں لکھتے جائیں. اور اس کو بے شک آپ 1 2 3 بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل 1 میں اگر آپ نے لکھا ہے پولوشن، ایگزامپل ہے، تو اس کے نیچے آپ 1.1 لکھیں اور اس کے آگے لکھیں لرننگ آؤٹ کمز فرام پولوشن ٹاپک جو بھی ہے. آپ اس کو جنرلائز بھی کر سکتے ہیں. بہت سے ٹاپکس ہیں، جیسے اپلائیڈ کی اگر میں بات کروں تو آپ نے پولوشن پڑھا، آپ نے اس کے انڈسٹریل ہیزرڈس پڑھے، آپ نے سیفٹی میئرز پڑھے، آپ نے یہ پولوشن سے ریلیٹڈ سیفٹی، انڈسٹریل ہیزرڈس اور ان چیزوں کو آپ کمبائنلی ایک ہی جسٹ پولوشن کا نام بھی دے سکتے ہیں. اس کے نیچے لرننگ آؤٹ کمز میں آپ لکھنے کہ آپ نے اس میں کیا کیا سیکھا، کہ سیفٹی کیسے ہوتی ہے. آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم ہیزرڈ سے بچ سکتے ہیں، پریونشن پڑھی ہیں. اور اس کی امپورٹنس اپلیکیشن میں آپ لکھیں گے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہم ہیزرڈس کو کم کریں. ٹھیک ہے، سیفٹی کو انڈسٹری میں پریفرنس دیں. ہم وہاں پر یہ کوشش کریں کہ کوئی بلاسٹ نہ ہو، بوائلر کی مینٹیننس کریں، چیزوں کو پرفیکٹ رکھیں، کوئی بھی اس میں پرابلم نہ ہو. یہ وہ والی باتیں جو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو لکھی جا سکتی ہیں. اور اس کے یہ دیکھیں اپلائیڈ کا ٹاپک ہے، لیکن اس کے اندر بھی اس کی اپلیکیشن کیا آ گئی کہ سیفٹی میجرز ہم نے رکھنے ہیں، اور ہم نے ہیزرڈس اور انوائرمنٹ کو بچانا ہے، گرین کیمسٹری کی طرف جانا ہے، ہم نے پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے، اور ہم نے انڈسٹریل پروسیس فیوچر میں ایسے بنانے ہیں کہ وہ گرین انوائرمنٹ کی طرف جائیں، نہ کہ ہم کوئی ایسے خطرناک ٹاکسیسٹی کی طرف جائیں کہ ہماری ہیلتھ کے لیے، ہمارے انوائرمنٹ کے لیے اور ہماری ایکویٹک لائف کے لیے وہ چیزیں ڈینجرس ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں آپ اس میں لکھیں گے. سیم اسی طریقے سے اگر آپ آتے ہیں آگے ہوتے ہیں ڈٹرجنٹ، سرفیکٹنٹ اور اس کا ایملسیفائر کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی جنرلائز کر سکتے ہیں، ایک ٹاپک دے دیں اور اس کے بعد آپ کے، کیونکہ ان کی مینوفیکچرنگ میتھڈ ملتا جلتا ہے، ان کی اپلیکیشنس بھی کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، تو آپ اس کو ایک جنرلائز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا لرننگ آؤٹ کمز ہیں، کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جتنے بھی دنیا جہان میں ڈٹرجنٹ سرفیکٹنٹ ہے ان میں ہائیڈروفوبک ہائیڈروفیلک ٹیل ہوتا ہے. یہ جنرل بات تھی، ہمیں پتہ چل گئی. اور اسی بیس پہ ہم ایملسیفائرس بنا سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں. ان کی ایچ ایل بی ویلیو، ہائپوفیلک لائپوفیلک بیلنس کی بیس پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ہمیں ڈٹرجنٹ یا سرفیکٹنٹ یا کوئی بھی چیز بنانی. آپ اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں. تیسرا آپ کا میجر ٹاپک تھا کولڈ کا، تو اس میں بھی آپ جرنل کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ اس کے بھی 3 بنا کے اس کو آگے لے جائیں. اور یہ جو کیمسٹری کے بچے ہیں، فنڈامنٹل کیمسٹری جو ہے، جیسے ایٹم، مالیکول، ایلیمنٹس، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کو آپ ایک جنرلائز کر دیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک فنڈامنٹل کیمسٹری کا ٹاپک دے دیں اور اس میں آپ نے کیا کیا سیکھا وہ آپ لکھ دیں، اور اس کی اپلیکیشن کیا ہے وہ آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ٹاپک آپ کا جو فنڈامنٹل ٹاپک ہے وہ آپ کا آکسیڈیشن ریڈکشن تھا. ٹھیک ہے، جس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا، اور الیکٹرو کیمسٹری تھا. اس کو بھی اگر آپ جنرلائز کرنا چاہیں تو آپ جنرلائز کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اسپیسیفک کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ لکھ دیں. فار ایگزامپل اسپیسیفک ان دیٹ سینس کہ آپ ریڈاکس کے کیمسٹری کے اوپر آ جائیں،
پھر اس کے بعد آپ الیکٹروکیمسٹری کو الگ ڈسکس کر دیں, الیکٹرولسس کو الگ ڈسکس کر دیں. تو آپ نے بیسیکلی ڈسکشن کرنی ہے, ٹھیک ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے وہ کاپی پیسٹ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیں کاپی پیسٹ کہاں سے کریں گے. اگر آپ کاپی پیسٹ کرتے ہیں, آپ نیٹ پہ دیکھیں, آپ جرنل اوور ویو دیکھیں, کوئی آرٹیکل پڑھیں جس میں جرنل ان باتوں کے بارے میں لکھا ہو, تو جتنا اچھا آپ لکھیں گے آپ کاپی کریں وہاں سے, لیکن اس کو ری رائٹ کریں, اپنے الفاظ میں لکھیں کہ آپ کو اس کے ساتھ کاپی نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ ایک فن ہے, اور یہ آپ نے ہائر اسٹڈیز میں ایم فل اور پی ایچ ڈی جب آپ نے کرنی ہے تو تب, اور جو آپ نے فائنل پروجیکٹ اپنے چوتھے سیمسٹر میں, اور آپ نے چوتھے سیمسٹر کہہ رہا ہوں, فورتھ ایئر میں, 7ویں 8ویں سیمسٹر میں جب آپ لوگوں نے جانا ہے تو آپ نے وہاں پہ پروجیکٹ 1 اور پروجیکٹ 2 کرنا ہے, یہ سب کا ہے. تو وہاں پر بھی آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں, وہاں پہ آپ کو کرنی پڑے. تو ابھی سے ان چیزوں کی پریکٹس کر لیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. اور ریگولر اسائنمنٹس اور ان چیزوں میں فرق بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ریگولر اسائنمنٹ اور چیزوں کو نیٹ سے کاپی بھی کر لیں, میں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا اور نہ میں نے اس چیز پہ کہا, لیکن کوشش میں اس میں بھی یہی کی کہ آپ کی لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کیمسٹری, میں نے آپ کو پتا یہ اپلائیڈ سائنس ہے, یہ وہ نہیں ہے, کتابی باتیں نہیں ہیں, ہوائی باتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں نظر آتی ہیں, اور یہ جتنی زیادہ نظر آتی ہیں اور اس کی اپلیکیشن آپ لکھیں گے کہ آپ نے اس میں کیا سیکھا, کس طرح سے سیکھا, اور اس سے آپ نے کہاں کہاں پہ کوئی نئی باتیں آپ کو پتہ چلیں, وہ ساری آپ اس میں رائٹ کریں. اس طرح سے آپ ایک فنڈامنٹل کیمسٹری کا کر لیں, ایک آپ الیکٹرو کیمسٹری کا کر لیں, ایک آپ اسٹرکچر یا اس کو جیومیٹری آف ایٹمس اور مالیکول, جیومیٹری اور اس کی جو اسٹرکچر پہ جنرلائز کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ ویسپر تھیوری میں ہم نے یہ سیکھا, ٹھیک ہے, مالیکولر آربیٹل تھیوری میں یہ سیکھا, اور لیوس ڈاٹ اسٹرکچر سے ہم نے یہ سیکھا. آپ ان کو, جیسے میں نے آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے ہائبریڈائزیشن اور اسٹیپ وائز بتایا کہ پہلا اسٹیپ جو ہے وہ لیوس اسٹرکچر ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے بانڈ بنیں گے, اس کی سائڈوں پہ کیا ہے. اس کے بعد آپ اس کی ٹیٹرائیڈل اسٹرکچر جیومیٹری کی طرف جاتے ہیں, پھر جب ایکچوئل شکل اس کی کیسی بنتی ہے, شیپ, وہ ہمیں ویسپر تھیوری سے پتہ چلتا ہے, اور ویسپر تھیوری کے اندر کیا کیا لیمیٹیشنز ہیں, ہر ایک کی لیمیٹیشنز بتا دیں. اور آپ یہ جرنل بھی اس کو کر سکتے ہیں کہ فلاں تھیوری میں یہ مسئلہ تھا, اس تھیوری نے فلانے نے یہ کور کیا, اس کی وجہ سے اس میں بھی یہ ایشو آیا, تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ تھیوری بنانی پڑی. ہائبریڈائزیشن تھیوری کیوں آئی, ہائبریڈائزیشن کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں, اور یہ ساری کہاں تک جاتی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو لیکچر سارے آن لائن بتائے, ریکارڈنگ یوٹیوب پہ موجود ہے میرے سارے لیکچرز کی, آپ میری دوبارہ سے ریکارڈنگ سن سکتے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا بتایا, بینیفٹ بھی بتایا, نقصان بھی بتایا, اور وہاں پر آگے آپ کو کہاں کہاں پرابلم ہے وہ آپ کو سارا ڈسکس کیا. اور اس طرح سے آپ الیکٹرو کیمسٹری میں, الیکٹرولسس میں ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے پڑھا, ٹھیک ہے. ہم نے اس میں ڈفرینٹ سیلس پڑھے, ڈفرینٹ پروسیس پڑھے, ڈفرینٹ اپلیکیشن اینوڈائزنگ پڑھی, ہم نے کتنا دنیا جہان کی چیزیں اس میں پڑھ لی ہیں. میرا خیال جتنی الیکٹرو کیمسٹری آپ کو پڑھائی اتنی میں نے پچھلے سیمسٹر میں نہیں پڑھائی. تو الیکٹرو کیمسٹری کو آپ ڈیٹیل سے دیکھیں, اور ریڈاکس کو دیکھیں, ٹھیک ہے. ریڈاکس کو الگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کر لیں, ورنہ آپ الیکٹرو کیمسٹری اور ریڈاکس کو اکٹھا بھی بنا کے ایک ٹاپک بنا سکتے ہیں. تو ہر ایک یہ انڈیویجول کرے, آپس میں مشورہ ضرور کریں, لیکن اپنے مائنڈ سے, اپنی فیسلٹی کی بیس پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اگر اس میں آپ یہ کریں گے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر کے, اچھا یار چلو آؤ یار اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور مل کے لکھتے ہیں, تو کاپی ہو جانا آپ کا مٹیریل, کاپی ہو گیا تو میں نے اس کے شورٹی نمبر کاٹنے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اس پروجیکٹ کو, ہم نے یو ایم ٹی کے پلیٹ فارم پہ یہ پروجیکٹ شیئر ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی میں بھی ایویلویشن تھرڈ پارٹی بھی ہو جائے, لازمی نہیں کہ میں ہی کر رہا ہوں. تو اس کی ورتھ کتنی ہے, اس مٹیریل کی ورتھ کتنی ہے, اور کس بیس میں نے اسٹوڈنٹس کو گریڈنگ دی ہے, وہ بھی میری ری چیک بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ کے فائنل پیپر چیک ہوتے ہیں, اگر میں نے چیک کیے ہیں, آپ نے چیک کیے ہیں, اور آپ اس میں مجھے کہہ سکتے ہیں سر اگر آپ نے میرے نمبر کاٹے ہیں, یہ کم کیے, تو کہاں سے کاٹے ہیں, اٹس اوپن فورم فار یو, میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا, آپ اس میں بھی ایک بات اور بھی پریشان نہ ہو, جس سے میں آپ کو مزید کہنا ہے, تسلی رکھیں. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کم لکھا, اس نے زیادہ لکھ دیا, تو میں اب میرا دماغ تو اتنا نہیں ہے, مطلب پروسیس کیا, آپ اپنے کیلیبر کے حساب سے محنت کر کے اس چیز کو کور کریں, ڈسکس کریں, اور لکھنا اپنے الفاظ میں. باقی مٹیریل سرچنگ آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کوئی نہیں, آپ مل کے کر لیں, آپ 8-10 بچے آپس میں گروپ بنا لیں, مل کے مٹیریل سرچ کر لیں, نیٹ سے سرچ کریں, کتابوں سے, میرے لیکچر سے, یوٹیوب ویڈیوز ہیں, پھر سلائڈ شیئر ہے, میں نے آپ کو نمبر آف ویز بتائے. اور اس کے بعد آپ اپنے الفاظ میں ایک اچھا سا ایک پیراگراف جیسے بناتے ہیں, ہر ٹاپک کا بنا کے لکھیں, اور بڑا اچھا آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور کسی کو کوئی پرابلم, میں نے بتایا تھا پہلے بھی, پھر بھی کوئی ایشو آتا ہے, آئی ایم 24/7 اویلیبل.
پچھلے پورے سمیسٹر میں رات 2 بجے سے لے کے دن کے 2 بجے تک آپ لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، ہر طرح کی بات پوچھی، میں نے ہر ایک کو رسپونڈ دیا اور کوشش کی کہ اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیٹ ہوں، کیونکہ یہ آپ کا فرسٹ ٹائم تھا. تو فرسٹ ٹائم میں جو چیز ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایک لیکچر دیا کہ ہم اس جرنی کو، اس سفر کو روک نہیں سکتے کہ ہمارا کرونا کا مسئلہ حل ہو تو ہم دوبارہ سے اسٹڈی کی طرف آ جائیں جس میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. تو پرابلم فری انوائرمنٹ کے لیے اٹ ول ٹیک ٹائم. تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اگلا سیمسٹر بھی آن لائن ہی ہونے کا چانس ہے. کرونا آپ کو بھی پتا کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. تو اس چیز کو ڈائجسٹ کریں. آپ کو پچھلے دنوں آپ کے ریکٹر صاحب نے، محمد اسلم صاحب نے کتنی اچھی ای میل کی ہے، اس کو ذرا غور سے پڑھیں تو بہت زیادہ موٹیویشن ہے اس اسپیچ میں. تو ہمارے ریکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے علم میں اضافہ کرے، انہوں نے مطلب ایک چیز کو کافی زیادہ ایکسپوز کیا کہ ہم لوگ جب تک چیزوں کو اڈیپٹ نہیں کریں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور اگر ان لوگوں کے، ان بچوں کے پیچھے لگیں گے جو ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہ کرو نہ وہ نہ کرو، تو وہ پھر آپ لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنا ہوگا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو تھوڑا سا موٹیویشن کی طرف رکھیں اور اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچائیں. کبھی بھی یہ نہ کریں اپنے ساتھ کہ جناب کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہوتا. تو میں نے جن بچوں نے لیکچر شارٹیج تھی، میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کی لیکچر شارٹیج کی بیس پہ ایگزام سے نہیں روک رہا. جن بچوں نے اسائنمنٹس کوئز رہتی ہیں وہ اپنی سبمٹ کروا دیں، کوئی بات نہیں. 31 تک نہیں کروائیں میں پھر بھی ان کو ایکسیپٹ کروں گا. جس کی پریزنٹیشن رہتی ہے وہ مجھے جمع کروا دے. اسائنمنٹس اپنی پوری کریں، پریزنٹیشنیں پوری کریں. اور جن کی پریزنٹیشنیں اگر رہ گئی ہیں تو وہ اسکرین شیئرنگ سے آپ بھیجیں، مجھے ویڈیو بنا کے کوئی نہ بھیجیں. اس طریقے سے اپنی چیزیں پوری کریں. اور نیکسٹ جو ہے ٹارگٹ آپ یہ کریں. اس کے بعد آپ کا ایک چھوٹا سا ایگزام بھی میں لوں گا، اس کا میں ابھی پلان کر رہا ہوں. شارٹ کویسچن بیس ہو سکتا ہے اور شاید ایل ایم ایس کے اوپر ہی آپ کو وہ دینا پڑے. تو فائنل اسیسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں آپ جتنا بھی سارا سلیبس پڑھیں گے آپ کا اس میں شارٹ کویسچن لکھ کے ٹائپ کرنے پڑیں گے آپ کو وہاں پر، ٹھیک ہے. اور وہ چونکہ شفل ہوتے ہیں اس میں بھی پلیجرزم اگر آپ نے کاپی کیا ہوا تو پتہ چل جاتا ہے. وہ بھی میں نے کچھ پہ اس طرح کے شارٹ کویسچن بنانے کی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو کاپی پیسٹ کی طرف نہ جانا پڑے. آپ کے لرننگ آؤٹ کمز ہوں گے، یہ پہلے آپ بنا لیں گے، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر آپ بتا سکتے ہیں وہاں پر اس چیز کا کوئی بھی چیز کا آنسر دینا. تو اس کے لیے ٹائم بھی اتنا ہوگا کہ آپ لوگ کاپی کر کے اگر دیکھ لیں گے تو آپ سے نہیں ہوگا. اگر آپ کو آتا ہوگا تو 2-4 لائنیں آپ لکھیں گے اور ٹائم ہو جائے گا. مطلب اس میں زیادہ ٹائم نہیں ملنا آپ کو. اور اس کے لیے میں آپ کو، وہ جب ہمارا ایگزام ویک ہوگا میں اس میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا چونکہ 100 نمبر ہے نا، دیکھیں اس کے کتنی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. ان ساری چیزوں کو ہم نے چیزیں پوری کرنی ہے. ایگزام آپ کا لینا، ویلیویشن کرنی ہے، لیکن اس میں ہر ٹیچر یا جو بھی ہے یونیورسٹی اس چیز کو مائنڈ میں رکھتی ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی اس کے لیے اتنی ہی محنت کر رہے ہیں جتنی ٹیچر کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس چیز کو مائنڈ سے کسی قسم کا فیئر نکال کے ریلیکس ہو کے یہ کام کرنا ہے اور یہ پروجیکٹ اپنا کمپلیٹ کریں. تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ آگے جرنی کی طرف بڑھتے ہیں، ایویلیویشن کی طرف. کیونکہ آپ نے اب جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب آپ کی ایویلیویشن ہونی ہے جو آپ نے پڑھا کیا سیکھا. تو یہ ایک پہلا ٹاسک دیا ہے. اس طرح سے پریکٹیکل کا جو آپ لوگوں کو پرابلم آ رہا ہے، جتنی پریکٹیکل کی کاپیز ہیں آپ لوگوں کی، پرنسپل کیمسٹری 1، پرنسپل کیمسٹری 2 اور اپلائیڈ کیمسٹری، تینوں کورسز کے جو بچے ہیں وہ اس چیز کو سن لیں کہ آپ لوگوں نے اپنی کاپی بنا کے جو آپ کا پریکٹیکل ابھی رہ گیا اس کو آپ اینڈ پہ لکھ لیں. باقی جتنا بھی چیزیں ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں. اس کے لیے جو آپ کو مٹیریل ہے، مجھے جیسے اپلائیڈ کا بتایا کہ ایک پریکٹیکل آپ کو پیورٹی والا نہیں مل رہا، اور اسی طرح سے یہ جو ہمارے بچے ہیں پرنسپل کیمسٹری 1 والے، ان کو بھی کچھ پرابلمز آ رہے ہیں. تو پریکٹیکل کے لیے بچوں میں ایک الگ سیشن کروں گا. میں ابھی مٹیریل آپ کو جو نہیں مل رہا، مجھے سی آر اور جی آر کو جو پریکٹیکل کا مٹیریل نہیں مل رہا وہ میسج کر دیں نمبر آف پریکٹیکل لکھ کے نا، پریکٹیکل کا نمبر، کیونکہ آپ کا سلیبس تو دیا ہوا ہے. اس طرح پرنسپل کیمسٹری 2 میں بھی کوئی آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو اس کا بھی آپ دے دیں. اس طرح اپلائیڈ کیمسٹری میں بھی اپلائیڈ کیمسٹری تو ایک ہی ہے، وہ مجھے بتا دیا. سی آر اور جی آر کو آپ لوگ انفارم کر دیں. سی آر اور جی آر کو آپ لوگ انفارم کر دیں کہ کون سا پریکٹیکل ان کو پرابلم کر رہا ہے. تو اگر مل گیا ان کو تو ٹھیک ہے، اپلائیڈ والوں کو اگر مل گیا تو اٹس اوکے، نہیں ملا تو وہ مجھے بتا دیں. تو مل کے سرچنگ کر لیں گے، اس کو دیکھ لیں گے. تو آپ لوگ وہ کمپلیٹ کریں اپنی پریکٹیکل کی نوٹ بک اور اس کو مجھے اسکین بھیج دیں. اور اس کے بعد اس کا جو وائوا ہوگا وہ پھر میں آپ کو اس کا بتا دوں گا پریکٹیکل کا ایگزام کیسے ہونا ہے. اس میں بھی آپ سے ایک ایگزام اس طرح سے ہوگا کہ آپ کو ایک کوئی بھی پریکٹیکل اسائن کر کے آپ نے اس کو ایل ایم ایس کے اوپر ہی لکھنا ہے، اس کا پورا ڈیٹیل، ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد آپ کا وائوا اور باقی چیزیں آپ کی یہ کاپی کے نمبر ہیں، آپ کے وائوے کے نمبر ہیں، آپ کی لیب اسائنمنٹس کے نمبر ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس کی بھی اسیسمنٹ ہوگی اور آپ کی ریگولر یہ جو ہے اس کی بھی اسیسمنٹ ہوگی. تو جو اسیسمنٹ آئے گی میں آپ کو پری انفارم کرتا رہوں گا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے ویل پریپیئر کیسے کرنا ہے. تو کسی بھی اسٹیپ پہ کسی بچے کو کوئی ہرڈل آئے، کوئی پریشانی آئے، ہی آر شی کین کانٹیکٹ اور بتا سکے. جی ہنا کچھ کہنا آپ نے؟ یس سر، وہ پرنسپل اسٹینڈرڈس کا آپ نے کہا تھا، اس سے ریلیٹڈ آپ نے کہا تھا پریکٹیکلس کرنی ہے کہ جو اسٹینڈرڈ آپ لوگوں نے لینے ہیں وہ پرنسپل اسٹینڈرڈس ہونے چاہیے. تو اس کے اندر بھی پرائمری اسٹینڈرڈس ہونے چاہیے. اس کے اندر بھی پرابلم آ رہی ہے بہت زیادہ، وہ بھی نہیں اویلیبل ہو رہے. لائک گوگل پہ بھی اگر سرچ کریں تو پریکٹیکلس نہیں ملتے. پرائمری اسٹینڈرڈس بچے آپ کو پچھلے سیمسٹر میں بھی میں نے بچوں کو دیا تھا، اور یہ پرائمری اسٹینڈرڈس سولوشن فارمیشن اور آپ کا ڈیلیوشن میتھڈ، ٹھیک ہے، پی پی ایم، نارمیلٹی، مولیرٹی، یہ پرنسپل کیمسٹری 1، پرنسپل کیمسٹری 2 اور اپلائیڈ کیمسٹری تینوں میں ہے، کیونکہ یہ بیسکس ہے. اس کے بعد ہم نے پریکٹیکل سٹارٹ کرنے ہیں. تو یہ آپ پچھلے سیمسٹر میں جنہوں نے پرنسپل کیمسٹری 1 پڑھا ان سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، ابھی اپلائیڈ والے جو پڑھ رہے ہیں ان سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اور پرنسپل کیمسٹری 2 والوں سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ کامن چیز ہے، یہ سب کو ہی آنی چاہیے، کیونکہ یہ سارے بچے ڈفرینٹ تھے، تو میں نے یہ تینوں کلاسوں میں یہ چیز کروائی ہے اور یہ ضروری ہے. اور پرائمری اسٹینڈرڈ بچے مشکل بات نہیں ہے. پرائمری اسٹینڈرڈ مطلب ہم اس چیز کو کس طریقے سے اسٹینڈرڈائز کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پرائمری اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ اپنا ایک فکس رکھتا ہے کہ وہ چینج نہیں ہوتی اس کی کیمسٹری اتنی جلدی، اس کا مالیکولر ویٹ زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں. وہ سمپل 4-5 پوائنٹس ہیں، وہ آپ کسی سے بھی ڈسکس کریں گے. یہ عبد الرحمان کے پاس بھی ہے، آپ کا کلاس میں ہے یہ. اور اگر آپ کے کوئی دوسرے کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ابھی آن لائن بھی ہیں، آپس میں بھی آپ ہیلپ آؤٹ ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنے مطلب مشکل ٹاپک نہیں ہے، اور ایزی مٹیریل سب کو مل گیا تھا. اور کیمسٹری میں میرے کافی بچے ہیں، جیسے یہ مریم ہے، اور اس کے علاوہ وہ ملائکہ ہے، ان لوگوں کے پاس بھی ہے. اریج بھی ابھی آن لائن ہے، یہ دونوں کلاسوں میں ہے. تو آپ لوگ بچے آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، یہ باتیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر بھی کسی کو ایشو آئے، پریکٹیکل نمبر مطلب یہ وہ والی ٹاپ کی انفارمیشن ہے جو سب کی کامن ہے، تو یہ اس میں نہیں ہے. باقی پریکٹیکل نمبر اور پریکٹیکل جو آپ پرفارم ہے وہ والے فرق ہیں. اس میں آپ لوگ انڈیویجولی اگر کسی کو مٹیریل نہیں ملتا، جیسے عبد الرحمان نے مجھ سے ایک پوچھا تھا، وہ آپ سے اگر مل گیا ہوگا ٹھیک ہے. باقی کیونکہ آپ پہلے آپس میں ڈسکس کر لیں ساری کلاس. ایک چیز کسی کے پاس نہیں ہے، میں بھی دوسرے کے پاس ہو، سب کے پاس مٹیریل شیئر ہو جائے گا. آپس میں مٹیریل شیئر کریں، اور اس کے بعد پھر سی آر اور جی آر کی طرف سے آئے کہ آپ لوگ سی آر اور جی آر اس چیز کے رسپانسیبل ہیں کہ سب کی چیزیں پوری ہو جائیں. اگر نہیں ہوتی پوری، پھر آپ مجھے بتائیں کہ سر یہ چیز مسنگ ہے، اس کا پھر میں آپ کو مٹیریل سرچ کر کے میں ایک سیشن کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اس طرح سے سب کا ہو جائے گا. اگر آپ انڈیویجول ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے اور انڈیویجولی اگر آپ ایفرٹس کرتے رہیں گے تو میں بھی آپ لوگوں کو کچھ کو ملے کچھ کو نہ ملے. آپ صحیح ہے، سچ کہہ رہے ہیں. آپ آپس میں شیئرنگ کریں، پریکٹیکل کی جتنا مٹیریل ہے وہ ہر کلاس آپس میں شیئرنگ کرے. شیئرنگ کرنے کے بعد اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے، اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ میرے پاس سی آر اور جی آر کے تھرو آ جائیں کہ سر یہ چیزیں ہماری رہ گئی ہیں. اب جیسے اپلائیڈ والے بچوں نے تقریباً سارا کر لیا، ٹھیک ہے، میں نے ان کو بتایا تھا، ان لوگوں نے شیئرنگ کر کے آپس میں ڈسکشن کر کے چیزیں پوری کر لی، ان کی کاپیز بھی پوری ہوگی. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لوگ بھی پی سی 1 والے بھی کر سکتے ہیں، پی سی 2 والے بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور کسی نے کوئی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن کسی کے مائنڈ میں ہو، سمجھ نہ آئی ہو، ویسے میں نے الیبوریٹ تو اچھا کر دی ہے، پھر بھی اگر کوئی پوائنٹ پوچھنا چاہے تو پوچھ. جی برزا. سر یہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ جو پرائمری اسٹینڈرڈ کا بتا رہے ہیں ٹائٹریشنز میں، اس میں ایچ سی ایل کے ساتھ تو سوڈیم کاربونیٹ یہ سولوشنز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا؟ نہیں، یہ جو سولوشن دیکھیں، سولوشن ایک چیز، سولوشن تو ہم نے بنانی کسی سالڈ سے ہی بنائیں گے نا سولوشن، تو وہ سولوشن جو بنانا ہے. جی جی، میں نے گوگل سے سرچ کیا تھا پرائمری اسٹینڈرڈ میں، تو ہاں ایچ سی ایل کے ساتھ جو ہے وہ سوڈیم کاربونیٹ آ رہا تھا اور ٹھیک ہے، این اے او ایچ کے ساتھ کے پی ایچ آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. جو آپ کو مل رہے ہیں پرائمری اسٹینڈرڈ کی، آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پرائمری اسٹینڈرڈ آپ نے کون سے ڈھونڈنے ہیں. آپ نے ایسڈز کے ڈھونڈنے، آپ نے الکلیز کے ڈھونڈنے، اور آپ نے ریڈیوسنگ اور آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ڈھونڈنے ہیں. جو آپ کو ضرورت ہے نا یہ ان 3-4 چیزوں کی ہے. ٹھیک ہے، ایسڈ، بیس، ریڈیوسنگ ایجنٹ اور آکسیڈائزنگ ایجنٹ، ان کے پرائمری اسٹینڈرڈ آپ لوگ سرچ کر کے جتنی لسٹ ملتی ہے آپ لکھ لیں. باقی اس کے علاوہ جو جی سر پرائمری اسٹینڈرڈز مل گئے تھے، آگے کیلکولیشن میں کنفیوژن ہو رہی تھی.
جیسے آپ کہہ رہے ہیں PPM میں والیوم ہونا چاہیے, لیکن جو کیلکولیشن مل رہی ہے وہ سینٹی میٹر کیوب میں مل رہی ہے, تو ہم والیوم کو پہلے PPM میں چینج کریں گے. بچے بات سنیں, سینٹی میٹر کیوب میں آپ کو مل گئی ہے تو سینٹی میٹر کیوب مین ML, تو ٹھیک ہے کیلکولیشن اس میں. آپ ہارڈنس کی بات کر رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں PPM میں؟ نہیں, آپ جیسے یونٹس کا بتا رہے ہیں کہ پرائمری اسٹینڈرڈ میں والیوم PPM میں ہونا چاہیے, اس میں کنفیوژن تھی کہ نہیں نہیں نہیں, کیلکولیشن میں آگے کنفیوژن ہو رہی ہے, ارے مٹیریل پھر نہیں بھی نہیں مل رہا نہیں ہے. نہیں, کوئی آپ جس میں کیلکولیشن تو آپ کی جس یونٹ میں ہے دونوں کے یونٹ سیم ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک PPM میں ہے دوسرا سینٹی میٹر کیوب میں چلا گیا, وہ تو پھر آبویسلی ایپل اور بنانا کمپیریزن ہو گیا نا, وہ کیسے آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے نا سیٹنگ. یونٹ سیم ہونے چاہیے, پھر بھی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے. میں آپ کے لیے الگ سیشن کر لوں گا, پریشان نہ ہو آپ پہلے یہ چیزیں ساری اپنے کویسچنئر بنا لیں, پیپر پہ لکھ لیں, ٹھیک ہے. ان چیزوں کے پھر آپ مجھے پہلے آپس میں ایک لکھ کے نا میسج اپنے گروپ میں سرکولیٹ کیا کریں. اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں, جو آپ کو ایشوز ہیں اپنے, اور دوسرا کسی کو ان چیزوں کا پتہ ہے, جیسے آپ کی کلاس میں کافی سارے بچے ہیں جو مطلب سرچ مٹیریل کافی کرتے ہیں, کیونکہ میں ان سے بات کر کے پتا چل جاتا ہے. یو آر برزا ون آف دیم, مطلب آپ کے پاس کافی مٹیریل اچھا ہوتا ہے, آپ محنت آپس میں آپ ڈسکشن کریں. اور اس کے بعد اگر آپ کو چیز نہیں آتی تو ایک پیج پہ لکھ کے یا ایک میسج کر کے مجھے آپ سینڈ کر دیں کہ سر ہم نے آپس میں ڈسکس کیا, یہ پوائنٹ ہمارے کلیئر نہیں ہے, تو اس کے بارے میں ہم ایک سیشن کر لیں گے نا. مطلب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک ہی سیشن کریں پریکٹیکل کا, میں نے کرنا آپ لوگوں کے ساتھ. اس میں یہ کویشچن کے آپ کا آنسر بھی دے دوں, آپ کی کنفیوژن بھی ساری دور ہو جائے. کوئی بھی ایشو ہے بے شک ایک آدھے دن میں کر لیں, آپ آج کر لیں, کل کر لیں, اور مجھے جب بتائیں گے میں اس کا ایک سیشن کر لوں گا, نو پرابلم. لیکن ایک دفعہ آپ آپس میں ایک دفعہ کر لیں. پرابلم میں بھی کسی دوسرے نے وہ چیز سرچ کر لی ہو, میں بھی تو سرچ کر کے آپ کو وہ چیز بتاؤں گا, پھر بھی ایک ٹائم ضائع نہ ہو کسی کا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور کوئی بات کسی نے پوچھنی؟ اوکے سر. سر بیسیکلی یہ ٹرم پیپر ہم نے بنانا پروجیکٹ کے نام پہ. یہ آپ نے پروجیکٹ کے نام سے بنانا ہے, جیسے میں نے لکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو فائنل ٹرم پروجیکٹ کا نام دے دیں. آپ کا میرا خیال نیٹ کشف تھوڑا سا سگنل کا شاید ایشو ہے, تو آپ کی آواز اب دوبارہ اگر آپ سر میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے جو اس سیمسٹر میں پڑھا ہے اپلائڈ کا ٹوٹل جو ہم نے سیکھا ہے پڑھا ہے ہم نے وہ سارے کا سارا لکھنا ہے. جی بالکل, جی صرف اس سیمسٹر میں جو آپ نے اپنے کورس کا جو پڑھا ہے اس کا ٹوٹل جتنا بھی آپ نے ٹاپک وائز, جیسے میں نے کہا کچھ ٹاپک آپ جنرلائز اکٹھے کر سکتے ہیں. جیسے اگر میں نے آپ کو اپلائڈ کا بتا دیا, ہنٹ دے دیا کہ آپ پولوشن کو اکٹھا کر سکتے ہیں, اس میں پریونشن, اس کے انڈسٹریل ہیزرڈز اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ اکٹھی ایک جگہ پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. دوسرا آپ ڈٹرجنٹ اور ان چیزوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تیسرا آپ کول کو کر سکتے ہیں. تو 3 ٹاپک بنا کے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس طرح سے میں نے پرنسپل کیمسٹری 1 کو لوگوں کو ہنٹ دیا کہ بیسک کیمسٹری کے جو ٹاپکس ہیں اس میں اٹامک ماس یونٹ ہے, اس پر ٹاپک سارے لکھ دیں, نام بے شک 4-5 لائنوں میں, اور نیچے ان کا اکٹھا لرننگ آؤٹ کم لکھ دیں. جن کے اکٹھے لرننگ آؤٹ کم ہے وہ ریپیٹ نہ کریں. مطلب آپ یہ نہ کریں کہ ایک ٹاپک لکھا ہے ڈٹرجنٹ, اس میں لرننگ آؤٹ کم لکھ دی, اس کے بعد سرفیکٹنٹ لکھا, اس میں بھی وہی لرننگ آؤٹ کم ہے. ملتے جلتے ہی ہے نا, چلو تھوڑا بہت فرق ہے وہ آپ ایک آدھی لائن میں لکھ کے جنرلائز کر لیں. جی کرن کچھ کہنا آپ نے؟ سر وہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ وائوا جو ہے وہ بھی ہمارے سلیبس میں سے ہی ہوگا نا, اور جو اوپن بک ایگزام ہے وہ بھی سلیبس میں سے کوسچنز ہوں گے؟ ہاں جی, ابھی تو یہ جو میں نے دیا یہ بھی آپ کا ایک طرح سے پروجیکٹ اوپن بک کا ہی ہے نا, تو آپ کو میں نے اس لیے آپ کے پاس اوپن اسیس ہے لیکن لکھنا آپ نے اپنے الفاظ میں ہے. تو یہ آپ کی لرننگ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو کرتے ہیں. باقی بھی جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کی یا سلیبس سے ہوگی یا اوپن بک ہوگی. مطلب اس طرح کی نہیں ہوگی کہ میں آپ سے پوچھ لوں اور اوپن بک بھی نہ ہو اور سلیبس سے بھی نہ ہو. ایسا نہیں میں کروں گا کہ آپ سے کوئی ایسا ٹاپک پوچھ لیا جو آپ نے اور آپ کو کہوں کہ مجھے ابھی بتاؤ یا ابھی لکھو اس کا جواب, اور وہ سلیبس میں بھی نہ ہو, تو ایسا نہیں ہوتا. تو لاسٹ کوئز کی طرح نہ دیجیے گا. لاسٹ کوئز آپ کا سلیبس میں سے تھا. سر وہ بہت مشکل تھا. تو بچے مشکل آسان ایک الگ بات ہے. آپ لوگوں نے اس کی تیاری آپ نے لگتا تھا اتنی اچھی نہیں کی عید کی وجہ سے, ورنہ وہ بہت آسان تھا. دیکھیں میں نے اس کے سمپل سٹرکچر میں سے دیا. اگر آپ کو سٹرکچر یاد, آپ کو پتا ہے میں نے سٹرکچر اور ایپلیکیشن تو یہ میری مطلب چیزیں ہیں, ریئیکشن, یہی تو کیمسٹری والوں کو سٹرکچر نہیں آتا. بہت مشکل تھا. بس سر آپ نے ایزی دیا تھا, وہ ایکچولی ہم مس سے تھا.
आप लोगों ने असल में मतलब मैंने अब्दुर्रहमान को लास्ट टाइम भी एक बात बताई तो थी। प्रिपेयर नहीं किया हुआ था ना इतना अच्छा हम हाँ, लोगों ये ने। आपने अच्छा प्रिपेयर नहीं किया था, जी ये सर। आप माने। अपनी अब्दुर्रहमान को मैंने लास्ट टाइम कहा था कि स्टूडेंट मेरी कैलकुलेशन करके चलते हैं और उस कैलकुलेशन की वजह से मारे जाते हैं। मेरी कैलकुलेशन छोड़ देना अगर आप लोग, और आप सिलेबस की कैलकुलेशन में रहें तो अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, आया टीचर इस तरह का देता है, इसका ये ट्रेंड है तो इसको ऐसे ऐसे यही दे सकता है, मतलब इस तरीके से आप लोग गैस मारते हैं और मारे जाते हैं। और ये मुझे भी पता है कि ये जो मैंने क्विज दिया था लास्ट टाइम आपको, जो ये मैंने अपनी रूटीन से हट के दिया था, इस वजह से आप लोग फेल हुए। अगर मैं उसी रूटीन का हलवा हलवा देता ना तो आपसे हो जाए। अब मैंने चूंकि आप लोगों को थोड़ा सा हिलाना था कि आप लोग अब थोड़े से सीरियस हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा दिया था कि आप लोग सही अगर, अच्छा आप देखें अगर गौर से अगर आपने मेरा पढ़ा होता और कॉपी पेस्ट नकल मारने के चक्कर में ना रहते तो आपसे हो जाना। आप लोगों ने उधर से सिलेबस खोला होता था, ऊपर से आपने अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, ऊपर से आपको समझ नहीं आती ये अब इसमें अब किस पेज पे इसका जवाब है असल, इसलिए आपको प्रॉब्लम हुई, मुझे सारी समझ है। दूसरा आपको एक और प्रॉब्लम है, आप बैक नहीं जा सके इस दफा, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले देख लिए सारे क्वेश्चन, उसके बाद कहा कि फंस जाएंगे कर लेंगे, जो समझ आया कर दिया, जो छोड़ दिया उसको बाकी को दिमाग नहीं लगाया। तो ये आप लोगों की अपनी मिस्टेक है जिसकी वजह से यही प्रॉब्लम PC1 को हुआ। मैंने इवन इतना आसान क्विज लिया इसके बावजूद ये वो बैक पेज पे नहीं जा सकते थे, इसलिए रह गए। तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस होंगे, 2 नंबर तरीके छोड़ देंगे ना तो आप लोग इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि हम इसको दाव मार लें, ऑनलाइन है तो खैर है। देखें अगर आप ऑनलाइन पे इतनी मेहनत कर रहे हैं ना कि दाव मारने की, टीचर भी उतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको दाव ना मारा जाए, तो ये दो किसका दाव कब चल जाए, यही होता है ना फिर रेसलिंग में भी। तो कभी आप जीत जाएंगे, कभी टीचर जीत जाएगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप लोग लर्निंग की तरफ तवज्जो दें, तो ज्यादा बेहतर है, फिर नहीं प्रॉब्लम होगा। जी रीज आपने कुछ कहना? नो सर। अच्छा आपका माइक ऑन था ना। हाँ जी किरण सर हो जो हम गया लोगों ने आपका? प्रेजेंटेशन दी थी साइंटिस्ट वाली जो प्रेजेंटेशन दी थी वो हम लोगों ने दोबारा देनी है? दोबारा क्यों देनी है, दे तो दी आप लोगों ने। नहीं ठीक है, नहीं मुझे लगा शायद आपने कहा है वो दोबारा जूम ऐप पे हम लोगों ने आपको देनी है। नहीं 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 नहीं, वो बच्चे आप लोगों ने साइंटिस्ट वाली तो मुझे आपने वीडियो सेंड कर दिया। हाँ उसको जरा कह दें, वो जो आपकी एक है वो में हबीबा की रह गई है, ये एक आधे और की रह गई, उनसे कहें वो पूरी कर दें। और इधर से भी यस सर। नो सर किसी हमारी रहती नहीं है, मैंने और हमने आपको क्लास में दी थी नहीं नहीं असाइनमेंट वो ये गजब सर ने तो वाला आप प्रेजेंटेशन काम इस लोग नहीं टॉपिक किया। मुझे पे समझ आ गई है, समझ आ गई है। साइंटिस्ट वाली। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों का वहां पर यूट्यूब पे लिंक नहीं है प्रेजेंटेशन का, उन लोगों को चेक करना चाहिए कि हर कोई रिस्पॉन्सिबल है अपना डेटा चेक करने का। कि आप देखें कि आपने जो प्रेजेंटेशन मुझे ओके सेंड की है पाया वो यूट्यूब पे अपलोडेड है और LMS पे उसका लिंक मौजूद है, तो ठीक है, फिर नहीं परेशानी की बात। लेकिन जिसका नहीं है और उसने मुझे भेजा हुआ, बाद में मुझे कोई ना कहे कि फाइनल मैंने जब नंबर लगा दिया जी सर हमने तो भेजी थी। अब कल कुछ बच्चों ने कल भी मुझे डेटा भेजा, मैंने वो अपलोड कर दिया है, अगर नहीं उनका अपलोड होता ये किसी को नजर नहीं आता मुझ, और कई लोगों का मिसिंग था भी, तो उन लोगों ने भेजा तो मेरे पास ईमेल नहीं आई थी या डाउनलोड नहीं कर सका, तो इस वजह से कुछ आगे पीछे हो जाए, तो आप लोग खुद इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं। और किसी ने कोई बात पूछनी हो? अच्छा अगर सब ठीक है तो फिर हम इस सेशन को ऑफ करते हैं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर। सर एक दफा प्रोजेक्ट के साथ थोड़ा सा रिपीट कर दें, वो नेट में थोड़ी इंटरप्शन चल रही थी से नहीं सुन सही था। मैंने ये आपसे कहा है कि प्रोजेक्ट आपका उसका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन 12 का साइज और 1.5 की स्पेसिंग और जस्टिफाई करके आपने वर्ड में लिखना है। ऊपर अपना नाम वगैरह कोई बॉर्डर शार्डर और हाशिए लगा के और उसको खूबसूरत करने की कोशिश ना करे, हेडर फुटर कोई नहीं लगाना, ठीक है। और जस्ट पेज नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो पेज नंबरिंग सिर्फ दे दें, वो भी 1 2 3 करके, ठीक है। अगर वो फुटर में अगर लगाना चाहता है कोई, वैसे तो कोई मसला नहीं। उसके बाद आपका प्लेजरिज्म चेक होगा, नेट से आपने अगर कुछ चीज़ उठानी है या आपने किसी साथी से डिस्कशन अपने अल्फाज में लिखना है कि वो किसी के साथ वो कॉपी ना हो। अच्छी इंग्लिश लिखेंगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छा लिखने का तरीका होगा उतना फायदा है। प्लेजरिज्म 18% तक एक्सेप्टेबल है, 18% से ज्यादा तो रिपोर्ट ही रिजेक्ट कर देनी है ना मैंने, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का 0 नंबर है, 1 नंबर नहीं मिलना आपको। और अगर 18% तक भी जाते हैं
تو 18 سے جتنا کم ہوگا فار ایگزامپل کسی کے 2% ہے 3% اور اس کے 18% والے سے تو مارکس پلیجرزم کے جتنے مارکس میں نے رکھنے ہیں وہ پلیجرزم میں اس کو میکسیمم مارک ملیں گے اگر وہ 5% سے نیچے ہے. 5 سے 10% میں کوئی آتا ہے تو اس طریقے سے آپ کی مارکنگ اور گریڈنگ ہونی ہے پلیجرزم کی. آگے آ جاتے ہیں مٹیریل کتنا. مٹیریل جتنا اچھا ہوگا جتنا اچھا لکھا ہوگا اس کے بھی مارکس ہیں. آپ نے لکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ٹاپک پڑھے ہیں جتنے کیمسٹری میں آپ نے چیزیں پڑھی ہیں اس میں سے آپ نے کیا سیکھا, آپ کے لرننگ آؤٹ کم کیا ہیں, ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو ہنٹ دیا کہ آپ فنڈامنٹل بیسک کیمسٹری کے جو ٹاپکس ہیں اس کا آپ ایک سارے ٹاپک لکھ لیں, ایٹم, مالیکول, ایلیمنٹ, اٹامک ماس یونٹ, اٹامک نمبر, آئسوٹوپ, یہ سارے ٹاپک لکھ لیں. اور اس کے بعد ان کے لرننگ آؤٹ کمس اور اس کی اپلیکیشن ایوری ڈے لائف میں اور سائنس میں. مطلب ایوری ڈے لائف میں تو یہ جو آپ کے سامنے ہے, سائنس سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل بایو ٹیکنالوجی میں اس کا ہے, بایو کیمسٹری میں رول ہے, فزکس میں رول ہے, میتھمیٹکس میں رول ہے, کسی لیب میں رول ہے, کسی پروجیکٹ میں یا کسی بڑی انڈسٹری میں, اٹامک پاور میں, یا آپ کے اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے میزائل ٹیکنالوجی میں. مطلب جہاں پہ بھی اس کیمسٹری کو اس ٹاپک کی کوئی اپلیکیشن ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ نے کامپٹن افیکٹ پڑھا, ان چیزوں کو پڑھا, ریڈیشن کیمسٹری پڑھی, ریڈیو ایکٹیویٹی پڑھی, ان چیزوں کی اپلیکیشن ہے. تو آپ ان چیزوں کو جنرلائز جو ملتے جلتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیں اور ان کے لرننگ آؤٹ کمس اکٹھے لکھ لیں اور ان کی اپلیکیشن لکھ لیں. اپلیکیشن ڈزنٹ مین ایوری ڈے لائف, اپلیکیشن ان ایوری ٹائپ آف سائنس. اور ایک سائنس کا, ایک ٹاپک کا کسی دوسری سائنس میں کیا رول ہے وہ بھی آپ جتنا لکھیں گے, کیونکہ جو انٹر ڈسپلنری کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر ہم ایک چیز پڑھ رہے ہیں تو وہ بایو ٹیکنالوجی میں یا فزکس میں یا اس طرح سے کیمسٹری میں یا میتھمیٹکس میں یا ایسٹرو کیمسٹری میں, ہماری اٹامک انرجی میں کہاں کہاں پر اس کی اپلیکیشنز ہیں, مارکیٹنگ میں کہاں پہ اپلیکیشنز ہیں. فار ایگزامپل کیمسٹری اگر آپ یا ریچ پڑھ رہی ہے مارکیٹنگ, اس کو اس کے ٹیچر نے اسائنمنٹ دی تھی کہ کیمیکل مارکیٹنگ کے بارے میں لیں, تو میرے پاس آئی تھی, اس کو بھی میں نے اب کیمیکلز بیچنے کیسے ہیں تو یہ بھی ایک لرننگ آؤٹ کم ہے. تو اس طرح سے جو بھی لرننگ آؤٹ کم کیمسٹری سے ریلیٹڈ ٹاپکس کے آپ کو ملتے ہیں, چاہے وہ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ, فائنانس میں بھی بناتے ہیں, ایون آپ کے کوئی بھی سائنس میں, تو اس سے آپ نے لرننگ آؤٹ کمس آپ لکھ کے اور اس کی اپلیکیشن لکھنی ہر ٹاپک کی. اور جو جرنل ٹاپک ہے اس کو آپ مرج کر سکتے ہیں. اس طرح سے میں نے آپ کو کہا الیکٹرو کیمسٹری اور ریڈاکس اگر آپ چاہتے ہیں اکٹھا کرنا, آپ اس سارے ٹاپکس لکھ کے, ٹاپک سارے لکھیں گے, اس کے بعد آپ اس کو جرنل ڈسکشن میں لے جائیں گے. ڈسکشن بھی کاپی نہ ہو, آپس میں بھی اور انٹرنیٹ سے بھی. جو بھی مٹیریل ہے کہیں سے بھی لکھنا ہے, کہیں سے بھی لینا ہے, اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں پلیجرائز نہیں ہونا چاہیے, پلیجرزم فری مٹیریل ہونا چاہیے. اور 18% کی لمٹ اس لیے دی ہے کہ بہت سی چیزیں جرنل ہوتی ہیں, کیمسٹری کے فارمولے ہوتے ہیں, ٹرمز ہوتی ہیں, وہ آپ چینج نہیں کر سکتے اپنے الفاظ میں. کہاں سے لکھیں گے, وہ لکھنے ہی ہوتے ہیں. تو وہ 18% تک کی اس کی لمٹ اس لیے آپ کو دی ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کا 2%, 5%, 18% ہے, یہ میکسیمم لمٹ ہے. اور یہ اسٹینڈرڈ لمٹ ہے HEC کی, جو ہمارے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں بھی, ہمارے ایم فل کے تھیسس میں, ہمارے ایم ایس سی میں بھی, پروجیکٹ رپورٹوں میں, ہر جگہ پر 18% کا اسٹینڈرڈ ہے. آپ کوئی بھی پیپر سبمٹ کرواتے ہیں, آپ کوئی بھی ریویو آرٹیکل جمع کرواتے ہیں, کوئی بک لکھتے ہیں, تو 18% کی ہی لمٹ ہے. انٹرنیشنلی ان چیزوں کو ریکگنائز کیا گیا. میں نے بھی آپ کی وہی لکھی ہے, میں نے اس کو اسٹک نہیں کیا کہ آپ کو 10% پہ دے دیں. ٹھیک ہے, تو آپ 18% کی لمٹ ہے, جتنی یہ کم ہوگی اتنا ہی آپ کو فائدہ ہے. مٹیریل جتنا اچھا لکھیں گے, اور اس طرح سے جو لرننگ آؤٹ کمس میں ہم نے جو اس کی اپلیکیشن میں کچھ چیزیں ہم نے کلاس میں بھی ڈسکشن کی, کافی زیادہ ہم نے ہر چیز کا, آپ کو پتا ہے کیمسٹری میں میں نے شروع ہی اپلیکیشن سے ہوتا ہوں کہ کیمسٹری کا فائدہ کیا ہے, یہ جو بھی ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے, ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں, اس چیز کی میں نے آپ کو جواب ہر سٹیپ پہ دیتا رہا ہوں. کوئی بھی ٹاپک ایسا نہیں جس کی میں نے اپلیکیشن نہیں بتائی, یا اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں ہوئی کلاس میں, یا اس کے بارے میں نے اسائنمنٹ نہیں دی. یہ میں آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کو میں ڈسکس کرتا ہوں. ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ کوئی اور پوائنٹ آپ کو ملتا ہے, جیسے کچھ بچوں کو بھی میں نے اسائنمنٹ دی ہے, کیپلری الیکٹروفورسز کی بک بھیجی, اس طرح سے میں نے اور بھی کچھ آپ کو نیو سائنسز کی طرف لے کے گیا ہوں تاکہ آپ کا آؤٹ کم بڑھے. یہ جو تیسری پریزنٹیشن کچھ بچوں کی بالکل ڈفرینٹ تھی. ابھی کل مجھے ایمان سلیم نے بھیجی ہے, بڑی اچھی بنائی ہوئی تھی, اس کا مطلب 48 منٹ کی اس کی ویڈیو ہے, تو اس نے مطلب صحیح پڑھ کے محنت سے بنایا. اس طرح سے برزا کا بھی تھا ٹاپک, مطلب کچھ بچوں کو ڈفرینٹ کیا میں نے, اور انہوں نے اس میں اچھا رسپانس دیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے ایون سمجھایا نہیں ہے, میں نے صرف بک بھیجی ہے اور گائیڈ کیا کہ یہ چیزیں ہیں, آپ نے اس میں یہ کرنا ہے.
تو انہوں نے آگے سے خود ہی لرننگ آؤٹ کم اس میں سے لیے. اس طریقے سے آپ لوگ ہر چیز کے لرننگ آؤٹ کم کچھ ڈفرینٹ بھی ڈھونڈیں. جیسے میں نے میٹلز کا ابھی یہ جو بک بھیجی تھی اس میں میٹل کی ٹاکسیسٹی سے ریلیٹڈ تھا, اسینشیل میٹل کون سے. ان بچوں نے کافی محنت کر کے اس میں سے مٹیریل دیکھا, کتاب پڑھی, اس کو سمجھا, اس میں سے نکالا. تو وہ باتیں ہماری کلاس لیکچر میں تو نہیں ڈسکس ہوئی, لیکن ایک طرح سے لرننگ آؤٹ کم میں تو آتی ہیں نا. تو اب وہ لوگ جن لوگوں نے وہ ٹاپک ہیں وہ تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں یہ باتیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل انہوں نے میٹل پڑھا, میٹل ابھی جنرل فنڈامنٹل کیمسٹری, وہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن یہاں بھی ہوتی ہے. میٹل جتنی قسم کے, کیونکہ ان کے پاس تو بڑا مٹیریل آ گیا. اور بھی اس طرح سے مٹیریل کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اپلیکیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم نے کلاس میں تھوڑا ڈسکس کیا, ٹھیک ہے, ٹاپک کے لحاظ سے, ٹائم کے لحاظ سے. لیکن اب پروجیکٹ کے لیے آپ کے پاس لمٹ نہیں ہے. آپ چاہیں تو پروجیکٹ میں جتنے زیادہ مرضی مارکس لے لیں, جتنا زیادہ اس کو ہائی سائڈ پہ لے لیں. آپ ایک چیز یاد رکھیے گا, جو فلائنگ کرنے کے لیے ایک اپنے اور نالج کے لیے آپ ایک پوائنٹ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے نا, تو آپ زندگی میں کبھی بھی فلاپ نہیں ہوں گے. وہ یہ کہ جو اسکائی ہوتا ہے یہ لمٹ نہیں ہے. اسکائی از جسٹ دا فرسٹ اسٹیپ آف دا جرنی. جب آپ اسکائی کو یہ سمجھیں گے نا, جو ہمیں آسمان پہ نظر آ رہا ہے, یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے. اس پہ پہنچیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ کائنات کہاں جا رہی ہے, تو پھر آپ ترقی. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا یہ اسکائی تک ہی پہنچنا ہے میں نے, یہ میری لمٹ ہے, تو اسکائی کو کبھی لمٹ نہ بنائیں, اسکائی کو ہمیشہ فرسٹ اسٹیپ رکھیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی نالج میں پیچھے نہیں رہیں گے. ترقی کریں, نالج کی کبھی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, کسی بھی چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو اتنا زیادہ لے جائیں کہ ساری دنیا پیچھے رہ جائے, ایون ٹیچر بھی پیچھے رہ جائے. ہمیں ٹیچرز اور پیرنٹس واحد ایک کمیونٹی ہے جو اس چیز پہ خوش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کے پاس ان سے زیادہ نالج ہے. یقین مانیے کوئی بھی ٹیچر یا پیرنٹس اس بات سے ناراض نہیں ہوتے کہ اسٹوڈنٹ نے ان کو بات بتائی ہے ان کو نہیں پتا. وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ یار ہمارے بچے ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھی نہیں باتوں کا پتا. تو اس طرح کا چیزیں لے, ابھی آپ اس لیول پہ نہیں, آ جائیں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ. تو آپ کوشش کریں گے تو آپ آ بھی سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. تو ابھی آپ کی ٹریننگ یہی ہو رہی ہے نا, ابھی آپ سٹارٹ میں ہیں, تو آپ نے جب ڈگری لے کے یہاں سے جانا ہے, تو میں نے تو کیمسٹری کے بچوں کو کہا کہ میں نے تو ان کو بزنس مین اور کیمسٹ اور اس طرح کے بنا کے دینے کہ ان کو جابس کی بھی طرف نہ دیکھیں, وہ تو سیدھا جائیں اور جا کے جو ہے نا اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ 4 سال پورے کریں گے تو ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی, نہ جاب کی نہ کسی چیز کی. اگر جاب بھی ملے گی تو ان کو فوراً ملے گی, کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کیسے لرننگ, کس لیول کی لرننگ کی, ایسے کتابیں نہیں پڑھی ہم نے. تو ایوری ڈے لائف کا ہمیں پتا ہو, ہر چیز کا پتا ہو, تو ہمیں کبھی بھی مار نہیں کھاتی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس چیز کو بنائیں. اس طرح سے میں نے آپ کو اس کا بنا لیں, اس طرح سے تیسرا ٹاپک آپ اس کو بنا لیں. یہ مطلب ہنٹ دے رہا ہوں, ویسپر, وی بی ٹی اور ان چیزوں کی جو تھیوریاں ہم نے ڈسکس کی ہیں, اسٹرکچرز, جیومیٹری وغیرہ ڈسکس کی ہے, اس کا ایک بنا لیں کہ فلاں تھیوری میں یہ ایشو تھا, اس میں یہ اپلیکیشن, اس کو ایک جنرلائز کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ ریڈیشن کیمسٹری, ریڈی ایکٹیو کیمسٹری, کامپٹن افیکٹ اور ان چیزوں کو آپ اکٹھا کر کے ایک ٹاپک بنا سکتے ہیں ریڈیشن کا. تو اس میں آپ الفا بیٹا گیما اور ایون جو آپ نے اسٹارٹ میں آئسوٹوپ کا ٹاپک ہے وہ بھی ادھر سے اٹھا کے ریڈیشن کیمسٹری میں لے آئیں, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس طرح سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں مکس. تو اتنا پیج کی کوئی لمٹ نہیں ہے, منیمم یا میکسیمم کی, جتنا مرضی آپ مٹیریل لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھیں. ٹائپنگ کر کے لکھنا ہے, ہینڈ ریٹن ایکسیپٹیبل نہیں ہے بالکل بھی, کیونکہ میں نے پلیجرزم چیک کرنا ہے, ہینڈ ریٹن اور اسکین کاپی سے پتہ نہیں چلتا. پکچر کوئی نہیں لگائے گا, ٹھیک ہے, پورے اپنے پروجیکٹ میں یہ جو بھی لکھنا ہے اس میں کوئی اپلیکیشن کی پکچر اٹھا کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی ٹوٹل ٹائپنگ مٹیریل اونلی, ٹھیک ہے. فگرز کوئی نہیں چاہیے مجھے اس میں, فگر فری. ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں, اور وہ گراف بنانا چاہتے ہیں, اس طرح کی چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں, اتنی زیادہ اسکل ہے. لیکن میں اس سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کسی نے گراف ضرور بنائے تو یہ کریں, وٹ ایور, آپ صرف لکھا ہوا آپ کا ایکسیپٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے ہی نا, کلیئر ہوگی بات؟ اور کسی نے کچھ پوچھنا؟ ہوگی. تھینک یو. جی بچے, کسی اور نے کچھ پوچھنا؟ اگر ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو سیشن کو آف کریں, ٹھہرے کو میرا خیال میسج میں بھی کوئی بچوں نے کچھ پوچھا. اچھا, وہ پریکٹیکل کرنا ہے, میں نے کہا بتائیں. چلیں ٹھیک ہے بچوں, پھر باقی پریکٹیکل کی جیسے میں نے بتایا آپس میں گروپ میں ڈسکشن کر کے
जिसको जो इशू आ रहा है वो ग्रुप में फेंके, वहाँ पर आप डिस्कशन करें, और डिस्कशन करने के बाद जिसके पास उसका आंसर हो आपस में आंसर शेयर करें, और उसके बाद किसी के पास उस चीज़ का आंसर ना हो तो CR और GR के थ्रू वो मेरे तक चीज़ आ जाए रिटर्न में, तो फिर एक सेशन करके हम उन चीज़ों के भी जवाब आपको देंगे। कोई भी अनअटेंडेड चीज़ या ऐसी कोई बात ना हो जो आपको ना आती हो, ठीक है। छोड़ना हमने कुछ नहीं है, A to Z। और एक बार याद रखें, सेमेस्टर सिस्टम में कोई भी सिलेबस छोड़ने का कंसेप्ट नहीं होता, आपने A to Z सारा ही करना होता है जो आपने पढ़ा होता है, ठीक है। तो ये वो नहीं है कि 10 में से 5 सवाल, ठीक है। तो छोड़ने का कोई मेरे से ना करे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, मैं कहीं से भी उठा के दे सकता हूँ। नहीं ना, अब तो अप्लाइड वालों से पूछ रहे हैं उनका लास्ट क्विज कहाँ से हुआ है, ठीक है। 14 में से हाईएस्ट 7 नंबर है मेरा ख्याल, 18 में से 50%, उससे बाकी सब के ऐसे ही हैं, तो सारे उड़ जाते हैं फिर जब काम खराब होता है। तो इसलिए लर्निंग की तरफ ध्यान दें, छोड़ने की तरफ, इम्पोर्टेंट की तरफ ना जाए, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट एंड फॉर योर फाइनल एग्जाम, और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।